ابن خدا، ابن اللہ، خدا کا بیٹا یا سن آف گاڈ، یسوع مسیح کے لیے استعمال ہونے والی یہ اصطلاح سب سے یونیک ہے۔ بعض کے نزدیک یہ کوئی لقب ہے، لیکن زیادہ تر اسے حقیقی معنوں میں ہی تسلیم کرتے ہیں۔ سیمیٹک لینگویجز کو دیکھیں تو لفظ بیٹا کئی طرح سے استعمال کیا جاتا ہے، مثبت اور منفی دونوں طرح سے۔ کتاب مقدس میں بھی اس کے کئی استعمالات دکھائی دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر طاقت کا بیٹا، شیطان کا بیٹا، فخر یا تکبر کا فرزند، دولت کا فرزند، نور کا فرزند، شریعت کا فرزند، موت کا بیٹا۔ لیکن ہمارے سامنے جو اصطلاح ہے وہ ان سب سے جدا ہے، یعنی خدا کا بیٹا، خدا کا فرزند یا سن آف گاڈ یسوع مسیح کے لیے کس طور سے استعمال کیا جاتا ہے۔ لازم ہے کہ پہلے وہ باتیں دیکھیں جن سے بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، یعنی یہ جاننا لازم ہے کہ کن معنی یا مفہوم میں اس اصطلاح کو یسوع مسیح کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پر پیدائش 6:2 میں ایک فریز استعمال ہوا ہے، خدا کے بیٹے، جو جمع میں ہے، اور اس کی دو طرح سے معتبر وضاحتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بزرگ سیت کے بیٹوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور دوسرا ان فرشتوں کے لیے جو آسمان سے گرائے گئے۔ میٹافوریکلی یہ دونوں تشریحاں یا دونوں وضاحتیں سامنے آتی ہیں۔ اور قوم اسرائیل کے لیے بھی اس فریز کا استعمال ہوا ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ اسرائیل میرا بیٹا ہے، میرا پیلوٹا ہے۔ پیلوٹے کی اصطلاح کو افراہیم کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، اور نیو ٹیسٹمنٹ میں خداوند یسوع مسیح کے لیے بھی اسی ٹرم کو استعمال کیا گیا ہے۔ بادشاہوں کو بھی ایز اے ٹائٹل یا بطور لقب خدا کا بیٹا کہا جاتا تھا۔ اسرائیل کے بادشاہوں کو خدا کے فرزند کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ بزرگ داؤد کے لیے خاص اس لقب کا استعمال ہوا ہے۔ پھر جو بت پرست اقوام تھی ان کے ہاں بھی بادشاہوں کو خدا کا بیٹا کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر کیسر کو خدا کا بیٹا کہا جاتا تھا۔ سکندر یونانی کو، جسے سکندر اعظم بھی کہتے ہیں، اسے زیوس دیوتا کا بیٹا تسلیم کیا جاتا تھا۔ پاک فرشتوں کو بھی خدا کے بیٹے کہا گیا ہے، اور اپوکرافا کتب کو دیکھیں تو وہاں پر راست بازوں کو بھی خدا کے بیٹے کہا گیا ہے۔ یہ جتنی باتیں ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی، ان کا کسی بھی طرح سے اطلاق یسوع مسیح کی فرزندیت پر نہیں ہو سکتا، کیونکہ نہ تو وہ میٹافوریکلی سن آف گاڈ ہے، اور نہ ہی لقب کے طور پر ہم اس کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، بلکہ اس کی فرزندیت ازلی ہے، اور یہ اس کی اصل پہچان ہے۔ وہ اٹرنل سنشپ یا فرزندیت رکھتا ہے، یعنی یسوع مسیح خدا کا ازلی بیٹا ہے۔ آپ دنیا کے تمام مذاہب کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، خاص کر ابراہیمی ادیان کا، آپ کو خدا تعالیٰ کو مخاطب کرنے کا ایسا انداز کہیں اور دکھائی نہیں دے گا۔ نہ کسی نبی، نہ کسی بزرگ، نہ کسی ولی، نہ کسی پیغمبر نے خدا کو اس طرح سے مخاطب کیا ہے، کیونکہ ہر کسی کو اپنی حقیقت معلوم ہوتی ہے، اور وہ واقف ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں اور میری پہچان کیا ہے، اور وہ اسی طرح سے اپنے آپ کو متعارف کرواتا ہے۔ ہم خاص طور پر ان مقدسین کی، بزرگوں اور نبیوں کی بات کر رہے ہیں جو پاک صحیفوں میں ظاہر ہوئے، اور جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پاک صحیفے ہیں، یا ہمارے پاس خدا کا کلام ہے، یا آسمانی کتاب ہے۔ ان کے اندر آپ کہیں پر بھی دیکھیں، وہ آپ کو کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی ولی اس طرح سے رب تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتا ہے۔ نیو ٹیسٹمنٹ میں ایسے کئی مقام ہیں جہاں صاف صاف لکھا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ آپ خدا کے بیٹے ہیں۔ آسمان سے آواز آتی ہے، خدا پکارتا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ آپ کے شاگرد آپ کو جان چکے تھے، پہچان چکے تھے کہ آپ ہی زندہ خدا کے بیٹے ہیں، ازلی بیٹے ہیں۔ فرشتوں کا اقرار ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، یہاں تک کہ شیطان اور بدروحیں بھی اس بات کا اقرار کرتی ہیں کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا ہے۔ حقیقی بیٹا، بیٹے سے مراد بیٹا اور باپ ایک ہیں، ایک جیسے نہیں بلکہ ایک ہیں۔ بیٹا وہ ہے جس سے خدا تعالیٰ نے خود کو
تمام مخلوقات پر ظاہر کیا۔ مکمل اور کامل طور پر رب تعالیٰ نے اپنی پہچان عطا کی۔ اس موضوع کو جب تفصیل سے دیکھیں گے تو ایسے کئی معاملات زیر بحث آئیں گے جہاں اور کئی سوالات کو دیکھا جا سکتا ہے، جیسے کہ ازلی بیٹا دنیا میں صرف اس لیے آیا تاکہ گناہوں کے کفارے کے لیے اپنی جان قربان کرے، یا پھر اس کے تجسم کے اور بھی اسباب تھے، یا پھر اس دنیا میں ابن اللہ کے ظہور کے اور بھی ریزن تھے۔ اور ان ساری باتوں کو تھیولوجی، فلسفی، اینتھروپولوجی اور لاجک کے پروسپیکٹو میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب اگلی ویڈیو میں ابن آدم کا تعارف پیش کریں گے۔